بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ برادران گرامی قدر، آیت نمبر 33 ہے اور مضمون اس کا یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ ایمان والے چکا چوند دولت، شہرت، عزت، چاندی، سونا، اس کی رونقیں، گھر اور محلات دیکھ کر کہیں کافروں کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ میں انہیں اتنا دیتا کہ ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں سونے کی ہوتی ہیں، بیٹھنے پلنگ سونے کے ہوتے، چاندی کے ہوتے، دنیا اتنی انہیں دے دیتا۔ لیکن اس لیے ہم نے انہیں اتنا زیادہ نہیں دیا کہ کہیں مومن یہ نہ سمجھ لے جائیں کہ وہ حق پر ہیں اس لیے ان کو اتنا مل رہا ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے میں دنیا ان پر کھول دیتا، اتنا دیتا کہ کمی نہ رہتی، تاکہ کل یہ آ کر نہ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تنگی اسباب تھا اس لیے ہم تجھے پہچان نہیں سکے۔ اور مومن، ارشاد فرمایا مومن کے لیے تو میں نے یہ دنیا بنائی ہی نہیں، مومن کے لیے تو آخرت کا گھر بنایا ہے جو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے، کہیں زیادہ خوبصورت۔ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو وہ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں کر دیتے لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھر، سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھتیں، من فضۃ، چاندی کی، تو انہیں اتنا دیتے کہ وہ گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بناتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں چاندی کی بناتے جن کے ذریعے وہ چڑھ کے چھت پہ جاتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے گھروں کی کھڑکیاں، تختے، وہ بھی چاندی کے ہوتے، علیہا یتکئون، اور وہ تکیے جن کے ساتھ وہ ٹیک لگاتے وہ بھی زر و جواہرات کے ہوتے۔ اس طرح کر کے ہم انہیں دولت میں گون دیتے، اتنی عطا کرتے، وزخرفاً، اور سونے کے برتن اور سب کچھ عطا کر دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ ریل پیل، یہ ساری سنہری چیزیں، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کافر کے لیے ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کا گھر ہے، اس کے لیے سب کچھ دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا اتنا ہم عطا کر دیتے کہ ہر چیز اس کی برتن ہی سونے چاندی کے ہو جاتے۔ اب بھی ایسا ہے، اللہ نے یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں بے پناہ عطا کر رکھا، لیکن قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت ہے تو وہ حق پر ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دولت دی اس لیے ہے کہ جب میری بارگاہ میں پہنچیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو تھا کچھ نہیں، جو نہیں مانتے میں انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اور زیادہ عطا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ہاں آخرت
وہ تیرے رب کے ہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ جن کو دنیا دے دی ہے نا، جتنی زیادہ دنیا جن کو عطا کر دی ہے، آخرت میں ان کے لیے اتنی بڑی مشکل ہوگی۔ حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس تفسیر ضیاء القرآن میں اشارہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا اتنی ہو جس کا حساب دیا جا سکے۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ مجھے اتنا عطا فرما کہ جس کا میں حساب دے سکوں، اتنا نہ ہو کہ کل میں پھنسا لیا جاؤں، میں اس کا حساب نہ دے سکوں، کیونکہ دنیا کا حساب دینا پڑے گا، لمحے لمحے کا، سانس سانس کا، گھونٹ گھونٹ کا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ چاہے تو حساب لے سکتا، پوچھ سکتا ہے، ایک ایک سانس کے بابت پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تجھے عطا کیا تھا، تو اسے کہاں خرچ کر کے آیا، میرے لیے یا میرے غیر کے لیے استعمال کرتا رہا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت کی عزت و کامیابی، آخرت کا گھر، یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ وَمَن یعش، بڑا پیارا مضمون ہے یہ سارا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو شخص جان بوجھ کر اندھا بنا رہتا ہے اللہ کے ذکر سے، جان بوجھ کر، اب قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی کہ ہم بیٹھ کے کم از کم 4 آیتیں تو روز، 5 آیتیں تو رات ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اب وہ شخص جس نے جان بوجھ کر اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، دانستہ رحمان کے ذکر سے ایک طرف ہو گیا، اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تو غیرت والا ہوں نا، جو میری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، نقید لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا رفیق اور ساتھی ہو جاتا ہے، وہ اس کا رفیق اور قریب ترین ساتھی، کبھی الگ ہوتا ہی نہیں۔ اور مثال یہاں دی گئی ہے حدیث طیبہ میں، یہ مثال کہ وہ اس پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے انڈے کا خول انڈے پر، جیسے انڈے کا خول اس کی زردی پر اور اس کے مواد پہ چھایا نہیں ہوتا، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے نا، کہیں سے نکل تو نہیں سکتا جب تک ٹوٹے نہ، تو جیسے انڈے کے اوپر خول ہوتا ہے اس طرح کر کے وہ شیطان اس پر چھا جاتا ہے، پھر وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم نقید لہو شیطان کا یہ معنی ہے، اس طرح مقید اللہ کر دیتا ہے اس کو، شیطان اس کے اوپر وہ حاوی کر دیتا ہے، فہو لہو قرین، وہ اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان اسے ہر راہ ہدایت سے روکتا رہتا ہے، قدم بڑھائے بھی نا، اگر وہ کبھی نماز کی طرف آنا بھی چاہے اس کی نماز توڑ نہیں چڑھنے دیتا۔ اور اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں، میں نے لفظ استعمال کیا ہے کھلی آنکھوں سے، تو آج ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے، کہ جو بیچارے نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ان کی نماز اس قابل کوئی نہیں، بے پناہ خیالات، بے پناہ تماشے، عجیب عجیب حرکتیں، عجیب عجیب باتیں، بناوٹ، اور صرف یقین جانے اللہ تعالیٰ معافی دے، عبادت رسم بن گئی ہے، اور یہ اس بندے نے خود نہیں بنائی، اس شیطان نے بنا دی ہے جو اس کے ساتھ ہے، وہ اسے نکلنا ہی نہیں دیتا اس خول میں سے۔ اور ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سرمایہ اور عزت اور دولت دے رکھی، آپ اندازہ کر لینا آپ کس کا نام لے اور بندہ کیا کہے، بڑے بڑے سر ہیں جن کو اللہ نے اربوں خربوں عطا کیا ہوا ہے، وہ جو چاہتے ہیں انسانیت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور پھر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں شیطان احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ اپنے ذام میں سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں۔ وہ لوگ خریدتے ہیں، وہ ان کی عزتیں خریدتے ہیں، وہ ان کا مال خریدتے ہیں، وہ ان کی مجبوریاں خریدتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کے لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، انہیں کیش کراتے ہیں، لوگ مجبور ہو کے ان کے پاس جاتے ہیں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، وہ بیچارے بول نہیں سکتے، ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں، اور وہ لوگ، وہ جو سرمایہ دار ہیں، وہ جو وڈیرے ہیں، وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کی مجبوریوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ذام میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ کا معنی ہے،
کہ وہ جو شیطان اس پہ حاوی ہو گیا ہے نا، خواہ وہ کلمہ گو ہے یا نہیں، یہ دونوں پر یہ حال ہوتا ہے۔ شیطان تو شیطان کافر کو اس نے کیا روکنا ہے، وہ تو روکتا ہی مومنوں کو ہے۔ جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کا وہ کلام پڑھ لیا، مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا رب ہے، اس کا سارا حملہ ہی اس پہ ہے۔ کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، کبھی کبھی جمعے پہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی نمازوں میں بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عید پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن کیفیت اور حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ خون چوس رہے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کرو، معافی مانگو، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس وقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے قصبوں اور عملوں کی وجہ سے تمہارے اوپر شیطان مسلط کر دے، تمہارے اوپر شیطان مسلط کر دے، پھر تم چاہو بھی تو نیکی نہ کر سکو۔ وہ لوگ صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے کرتے ہیں کہ وہ کسی بننے نہیں لگتا، دکھا کے کر رہے ہوتے ہیں۔ غریبوں کو اپنے دروازے پہ بلا کے، لائنوں میں قطاروں میں کھڑا کر کے دکھا کے دے رہے، ٹرکوں کے حساب سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ٹرک پورے تقسیم ہو، لیکن ساتھ ان کی فوٹویں بن رہی ہوتی، تو یہ مجبوریوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس صدقے کو کیا کروں جس میں تو نے لوگوں کی عزت نفس کو کچومر نکال دیا، تو نے ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیل کے صدقہ دیا انہیں، میں اس صدقے کو کیا کروں؟ کیا تو میرے لیے کر رہا تھا؟ تو ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم شیطان اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، وہ روکتے ہیں ان اندھوں کو رائے حق سے، ہدایت کی طرف جانے ہی نہیں دیتے ان کے کسی عمل کو۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہی ہدایت پر ہے اپنے طور پہ، انہیں یہ معصوم، وہ کہتے ہیں ہم لاکھوں روپیہ صدقہ کرتے ہیں جی سال میں، اتنا کچھ کر اللہ کے لیے کر رہے، اعلان کر کے کرتے ہیں۔ یا سبون، اب دیکھیں یہ قرآن عظیم کی آیت پڑھ رہا ہوں، تفصیل اس کی یہ ہے جو میں نے بیان کی۔ وہ یا سبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون کہ وہی حق پر ہیں، وہ ٹھیک ہیں، جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ لوگوں کو تو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں ہی تو پتہ ہے سارا، ہم ہی تو جانتے ہیں، زبانیں ان کی لمبی ہیں، کردار ان کے بڑے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کے جو نشانیاں ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی بھی یہ ہوگی کہ وڈیروں، طاقت والوں، سرمایہ والوں سے لوگ اس لیے ڈریں گے کہ وہ ان کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور جو نیک صالح کردار والا شخص ہوگا وہ لوگوں سے چھپتا پھرے گا کہ اس کی عزت بچ جائے۔ آج ہے یا ایسا نہیں ہے؟ وہ بیچارہ چھپے گا، اس کی عزت، اسے اپنی عزت بچانی مشکل ہوگی۔ اور یہ لوگ جو بڑے ہوں گے، جو سرمایہ دار ہوں گے، جن کی سوچ ایسی ہوگی، جن کو اللہ عزت اور دولت دے گا دنیاوی، یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور لوگ ان کے خوف سے ان کی اطاعت کریں گے، ان کے خوف سے ان کی اطاعت کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے کہ کہیں خدا نخواستہ میرا نقصان نہ کر دیں۔ وہ غریب بیچارے جو حق پہ ہوں گے وہ ہاتھ باندھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ یحسبون، وہ یہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون کہ وہی ہدایت پر ہے، وہی راہ حق پر ہیں۔ تو آج ہم نے یہ آیت نمبر 37 تک، یہ بڑا سخت سا مضمون ہے، لیکن ایمان والوں کی صفوں میں، کلمہ گو کی صفوں میں ایسے لوگ، اللہ فرماتا ہے یہ میری سزا ہے، یہ بھی سزا ہے میری طرف سے کہ میں ہدایت کی طرف آنے ہی نہ دوں۔ قرآن یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہی ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو صفوں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی بندگی سے کوئی سروکار ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کی ساری نمازیں ان کے منہ پہ واپس ماری جا رہی ہیں۔ اللہ معافی دے، آج میں نے یہ بات کھولی اس لیے ہے کہ ہم سب بھی تو انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اپنے اپنے کردار پر خود اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، خود احتسابی کا عمل اپنے اندر پیدا کرو۔ جب کوئی عمل کرنے لگو نا تو اپنا محاسبہ خود کرو، کیا میں غلط تو نہیں ہوں؟ اس دن آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس دن آپ نے اپنا احتساب خود کیا، اپنے لیے سوچا کہ میں غلط تو نہیں ہوں، ہم سوچتے ہیں فلاں غلط ہے کہ نہیں، اگلے کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنی طرف کبھی نہیں دیکھا، لوگوں کے عیب چنتے ہیں، اپنے اندر کے عیب کبھی نہیں دیکھے۔ جس دن میں نے اپنے عیب چننا شروع کر دیے، اس دن میں معاشرے میں پاک ہو جاؤں، اور اس دن سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی یہ خوبی عطا فرمائے، ہمارے دل میں ڈر پیدا کرے اللہ کریم کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا شان والا مالک ہے، تو چاہے تو وہ بھرا ہوا برتن ضائع کر دے اور چاہے تو ایک قطرے کی قدر ڈال دے جی، تے اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کی شان ہے نا۔ نہ آکھی، وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے، مجھے یاد سے ہی نہیں آ رہا، کہ نہ آکھی میں بھریا، وہ اس طرح کر کے ہے، عملاں اتے مان کرینا نہ آکھی میں بھریا، او ستار غفار سدیندہ مت روڑ دیوی دودھ کڑیا، یعنی تیری توڑ چڑھی ہوئی ساری ضائع کر دے، وہ تو حق رکھتا ہے۔ پھونک پھونک کے چلو، پھونک پھونک کے چلو، اپنی زندگی میں بہتری کی طرف سفر کرتے رہو اور اپنے ہر عمل کا خود محاسبہ کرو، خود احتسابی پیدا کر لو، بچت ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔